بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی، رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے والدین پر، آپ کی نسلوں پر، آپ کے رزق کے ٹھکانوں پر، آپ سب دیوانوں مستانوں پر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ چونکہ رات کو بھی بڑی بارش ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس وقت آج کا جو مارننگ ورک آؤٹ تھا اس نے ایک دفعہ پسینہ نکال دیا، چونکہ ہوا بالکل رکی ہوئی ہے اور امید ہے کہ دوبارہ آج بارش آئے گی۔ اور کشمیر، انڈیا کا کچھ ایریا، یہ جو ہمارا پشاور KPK کے کچھ ایریا اور پنجاب کا یہ جو اسلام آباد راولپنڈی سے لے کے تو چکوال کی پٹی تک انشاءاللہ تعالی بارشوں کی توقع ہے۔ آج پریسپٹیشن کافی زیادہ ہے، واللہ عالم بالصواب، باقی جو اللہ کی مرضی ہے۔ آپ لوگ سنائیے، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اصل میں یہ موسم اتنا ٹف ہے، ہاڑ اور ساون بھادو، کہ ہڈیوں کے اندر سے ایسا لگتا ہے جیسے توانائی نکل رہی ہے پسینے کی شکل میں۔ اس لیے بزرگ منع کرتے ہیں کہ زیادہ ٹف ٹائم نہ لیں اس موسم میں، کیونکہ آپ کی ہڈیاں جو ہے نا وہ بالکل ان کا گودا تک پگھلا ہوتا ہے۔ تو میں بالکل ہلکی سی، کیونکہ وہ ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے سارٹ آف، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تھوڑا سا جاگنگ کی جائے۔ ویسے تو نماز کی ایکسرسائز ہی کافی ہے، لیکن تھوڑا ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ تھوڑا ایکسٹرا کریں گے تو تھوڑا ایکسٹرا ملے گا۔ لیس علی الانسان الا ما سعی۔ تو جس طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ باقی تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو بالعموم جو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 99.99% وہ ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو تھوڑی دیر میں اور آپ پرندوں کو سنتے ہیں، تسبیح کا تصور کریں ساتھ ساتھ دل سے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 یا حی یا قیوم۔ تو بارش کا میں نے بندوبست کر لیا ہے، ایک شاپنگ بیگ ٹائپ ہے چھوٹا سا، جسٹ ان کیس کہ اگر بارش ہوتی ہے تو اس میں موبائل کو چھپا لیا جائے۔ کل بھی کافی انتظار کیا لیکن دوبارہ بارش کے لیے نکلنا پڑا۔ تو بارش لاڈلی سی بارش ہوتی ہے اس موسم کی، اور اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شان ورک، کیسے ہیں آپ؟ محمد افضل، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر الحمدللہ۔ میرے خیال میں اس طرف اگر کھڑا ہوا جائے تو شاید لائٹ جو ہے نا وہ بہتر ہو۔ ہاں، یہاں پہ تھوڑا سا بہتری ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج میں نے کہا آپ کو دوسرے گلاسز بھی اپنے دکھا دوں جو میں نے پٹھان بھائی سے خریدے تھے۔ سب کو شوق ہے کہ میں بھی پہنا کروں، تو یہ عجیب و غریب قسم کا رنگ ہے اور ہر چیز پیلی پیلی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں جی، آج کل کے نوجوانوں کے شوق ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے۔ چلیں تھوڑی دیر لگاتے ہیں تاکہ فرمائش پوری ہو جائے بہت سارے دیوانوں کی۔ یہ نہ ہو پچھلا جو میرا مذاق تھا وہ کہیں کسی نے دل پہ لگا لیا ہو کہ سر ہم گلاسز لگاتے ہیں تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور میں لاڈ کرتا ہوں بھائی، لاڈ کرتا ہوں، لاٹ۔ بعض اوقات آنکھیں چھپانی بھی پڑتی ہیں نا، آنکھوں میں اترے ہوئے آنسو چھپانے پڑتے ہیں، آنکھوں کے اندر اور بہت ساری کیفیات۔ پھر آپ نے خاص کر کوئی معلومات لینی ہوں یا دھوپ میں نکلے ہوں تو سن گلاسز یوز کرتے ہیں، تو اس لیے دل پہ نہ لے جایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل کے فیشن ہے جی، یہ ہے یہ قیوم۔ اب میری آج ایکسرسائز تھوڑی ٹف ہوگی، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، لیکن چلو تھوڑا برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بارش دے دے۔ ان گلاسز میں ویسے لگ رہا ہے کہ بارش بس اترنے لگی ہے، آسمان ایسے لگ رہا ہے جیسے، ہاں اس کے بغیر اور طرح کا، اس کے ساتھ اور طرح کا۔ یا حی یا قیوم۔ نجمہ آپ ٹھیک ہیں؟ افضل ٹھیک ہو؟ شان ورک کیسے ہیں آپ؟ یا حی یا قیوم۔ آج میں نے ایک اور ٹیکنیک بھی استعمال کی ہے ہاتھوں کے ساتھ، کیونکہ میں جب یہاں پہ اس کو سیل فون کو رکھتا ہوں تو مچھر کو موقع مل جاتا ہے۔ تو آج میں نے اپنے ہاتھوں پہ نا وہ لوشن ٹائپ ایک لگایا ہوا ہے، تو اب وہ اڑ رہا ہے ساتھ، لیکن اس کی جرأت نہیں ہے کہ وہ بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے سائنس لڑا لی اس کے خلاف۔ بہرحال پھر بھی تنگ پڑ کے اس نے پڑ ہی جانا ہے کہیں نہ کہیں، اپنے حصے کی خوراک تو لے گا۔ موسم ہے، اور پھر گرینری جہاں پہ ہوگی وہاں پہ مچھر جو ہے نا وہ پاگل ہوا پڑا ہوتا ہے۔ انسان کا جو خون ہے اس کے پیچھے یہ ویمپائر ٹائپ ہے ماسکیٹو، تو انسانی بو آ جائے اس کو تو بس چلا ہو جاتا ہے یہ بھی۔ یا حی یا قیوم۔ آپ کو میں نے جو 5 صورتیں 29ویں سپارے کی جو اگلی 5 صورتیں تھیں، پہلی 5 کے بعد والی، جن کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الجن سے، کیونکہ اس سے پہلے
67 سے 71 تک. 71 جو ہے وہ سورۃ نوح ہے جس کی 28 آیات ہیں. میرے خیال میں 1-2 دن پہلے میں نے سیشن میں شاید روانی میں 20 آیات کہہ دیا تھا. تو ایسی کوئی بات ہو تو کامنٹ میں کریکٹ کر دیا کریں. روانی میں انسان بعض کا، چونکہ یہ انفارمیشن ہے اور انفارمیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. تو 28 آیات ہیں اس کی، جس کا میں نے خلاصہ جو ہے وہ کامنٹس میں ایک جگہ پہ دے دیا ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. سورۃ الجن، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر، سورۃ قیامہ، اور اس کے بعد ہے سورۃ دہر جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی 5 صورتیں. آج رات تک آپ کے پاس وقت ہے، کل سے سلیبس آپ کا اگلی 5 صورتیں وہ آپ کو میں انشاءاللہ تعالی دوں گا. تو اس لیے ایک پوسٹ میں نے کیا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین آسک. اس پوسٹ کے نیچے آپ پوچھ سکتے ہیں. موٹے موٹے پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو ڈسکس کروا سکتا ہوں. جیسے سورۃ الجن ہے تو وہ اگر آپ اس کو بغور پڑھیں تو جنات کے نفسیاتی پیٹرن آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور کافی زیادہ معلومات آپ کو جو قرآن سے ملتی ہیں وہ مل جائیں گی. اور میرے خیال میں جنات کے بارے میں بنیادی طور پر جتنا جاننا ضروری ہے وہ کافی زیادہ معلومات ہیں. پھر اس کی سپورٹ میں احادیث کو، جو کہ پہلی تفسیر ہیں، احادیث جو ہوتی ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول مبارک ہے، تو وہ آپ علیہ السلام سے صحابہ سوال پوچھا کرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اس لیے محدثین جو بات کرتے ہیں اس میں بڑا وزن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سمجھا قرآن کو، وہ بھی اقوال ہمارے پاس پہنچے ہیں. پھر تابعین، تبع تابعین ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین جو گھر کے افراد ہیں. اب گھر کا جو جیسے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں، تو ان کو والدین کے بارے میں 24 گھنٹے ان کے سامنے زندگی ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین مکمل نصاب ہمارے سامنے پہنچا دیا. تو اس لیے وہ پھر ہمارے جدید دور کے مفسرین کرام ہیں. تو میں کیوں آپ لوگوں کو اتنے محبت اور احترام کے ساتھ حوالہ دیتا ہوں بزرگوں کا، اور کیوں کہتا ہوں کہ تعصب سے بچ کے ان تمام بزرگوں سے استفادہ کیا کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے، ہم لوگ پتہ ہے ہمارا نفسیاتی پیٹرن کیا ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، کہ ہم لوگ سفر تو کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد سے لاہور کی طرف. یہ میں آپ کو ایک تمثیل بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. آسان مثال ہے، ہم اسلام آباد سے لاہور جانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے اپنا خود موٹر وے بنائیں گے کہ لے آؤ جی مشینری لے آؤ، سیمنٹ سریا لے آؤ، مزدوروں کو لگا دیتے ہیں. پہلے ہم موٹر وے بنائیں گے اور پھر ہم لاہور جائیں گے، یا پہلے سے بنی ہوئی موٹر وے پہ ہم اپنی گاڑی چلا دیں گے. تو obviously ہر سین آدمی جو ہے، محمد افضل، ہر عقل مند انسان جو ہے وہ اس موٹر وے پہ سفر کرنے کی بات کرے گا کہ بھائی پہلے سے موجود ہے ایک موٹر وے، تو آپ کو اپنا موٹر وے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹی روڈ بھی ہے، موٹر وے بھی ہے، ریلوے لائن ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹریک بچھائیں اور پھر اس کے اوپر دوسرے سٹیپ میں آ جائیں. تو کیا آپ گاڑی بھی میں خود بناؤں، میں خود ہی ٹوئٹا، میں خود ہی فلاں بن جاؤں، اپنی مہران بناؤں، اپنی کوئی ہونڈا بناؤں، اپنی کوئی سٹی شٹی بناؤں، جو بھی گاڑیوں کا نام ہے مجھے تو نام بھی نہیں صحیح یاد، ویگو بنا لوں، وہ مجھے نام یاد آ چکا، دیٹ از مائی فیوریٹ 4x4. تو کیا ہم گاڑی بھی خود بنائیں گے؟ اور بلکہ میں بیٹھ جاؤں اور میں کہوں نہیں، میں نے گھوڑا بھی خود ہی پیدا کرنا ہے اپنی مرضی کا، اور وائٹ کلر کا ہونا چاہیے اور اس کی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے سے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اسی طریقے سے ہم اپنی مرضی سے چیزیں نہیں اگاتے زمین پر کہ میں کدو کو اپنی مرضی سے اگاؤں. بھائی جو بازار میں اگ کے آ گئی ہیں بھنڈیاں یا کدو، آپ ان کو لے کے آتے ہیں، ٹماٹر وغیرہ چھیلتے ہیں، اپنی ترکیب لڑاتے ہیں، اور اللہ خیر صلی. تو یہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں جن سے آپ کو بہانے سے روکا جائے گا، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو توڑا جائے گا. تو سورۃ الفاتحہ آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں سورۃ الفاتحہ. اور اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے سیشن کر لیے ہوئے ہیں 2-3، اور اکثر حوالہ دیتا ہوں.
ہمارے سامنے سورۃ الفاتحہ میں پیٹ فارمولہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. آپ نے ان لوگوں کی راہ پر چلنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو آپ ان کی راہ پر چل کر انعام یافتہ بنیں گے جو پہلے سے انعام یافتہ ہیں، کیونکہ انہوں نے راستہ ایک دیکھ لیا ہے، اس پہ وہ چل رہے ہیں. اور وہ مختلف لوگ ہیں. جیسے اگر کسی انسان نے فلم دیکھنی ہے سینما میں جا کر، تو وہ یہ نہیں کہ پہلے سینما بنائے گا، یا میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو میں پہلے مسجد کو تعمیر کروں اور پھر مسجد پہلے سے کسی نے بنا دی، لوگوں کے تعاون سے مسجد بن گئی ہے، تو میرا کام یہ ہے کہ میں وہاں پہ نماز پڑھوں. اسی طریقے سے جب انسان موٹر وے پہ جاتا ہے تو سب گاڑیاں چل رہی ہوں گی اور بھی، تو جو گاڑیاں لاہور کی جانب رواں دواں ہیں وہ سب لاہور پہنچ جائیں گی، الا یہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، یا کسی کا ارادہ بدل جائے اور وہ راستے سے کہیں پہ کسی جگہ سے موڑ کے یو ٹرن لے لے. اور یو ٹرن لینا بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، زلزلہ آ سکتا ہے اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ری انوینٹ دا ویل. پہیے کو دوبارہ سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نوجوان جو ہیں، جب میں آپ کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ آپ علماء کرام سے استفادہ کیا کریں، تو ایگزیکٹلی یہی پیٹرن ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ ہم سے پہلے ان بزرگوں نے اتنے مجاہدے کیے ہیں قرآن کے بارے میں، عربی زبان سیکھی، اس کے پورے کا پورا، جیسے اگر آپ صرف درس نظامی کو دیکھ لیں، اس کو باریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا، عربی زبان کو سمجھنا، صرف و نحو کو سمجھنا، گرامر اس کی کیسے ہے، نحوی ترکیب کیسے کرنی ہے، صرفی ترکیب اس کی کیا ہوگی، لفظ کہاں سے شروع ہوئے، ان کا مادہ کیا ہے، فعل ہے یا مصدر ہے یا کیا چیز ہے، اور پھر کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، پھر سیاق و سباق، پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو احادیث کے علوم ہیں، تاریخ فقہ کے علوم ہیں. تو جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ یہ جو آپ کا 5 سورتوں کا نصاب ہے، اس میں مختلف آیات ہیں. سورت جن کے اندر بھی بہت ساری ہیں جس پہ مفسرین کرام نے، بڑے بڑے مفسرین کرام جو برِ صغیر میں بھی گزرے ہیں، مودودی صاحب کا آپ نام لے لیں، اسی طریقے سے اور امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی اس طرح کا ترجمہ جو کیا ہے، کنز الایمان. پھر پیر کرم شاہ صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عرفان القرآن ہے، ڈاکٹر اشار احمد ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے مفسرین کرام ہیں، ترجمہ نگار ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو وہ جو سورت جنات ہے اس کے بارے میں سب اپنے اپنے تجربے کی روح سے، اپنے اپنے ملکے کی روح سے وہ کرتے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں دوبارہ سے وہ سارے علوم حاصل کروں خام خواہ میں، جبکہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے اور میرا اتنا ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس طرف جا رہا ہوں اتنے ایڈوانس لیول پہ. تو آپ کے پاس 2 طرح کے رویے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے خود علوم حاصل کرنا شروع کر دیں، جو کہ کرنے چاہیے جتنے حد تک ممکن ہو، لیکن وہ جو ایڈوانس لیول کا، جیسے ہر بندہ پی ایچ ڈی نہیں کر رہا، تو جنہوں نے بہت زیادہ اپنی عمریں 50-40 سال بزرگوں نے صرف کر دیے ایک ایک حدیث کو اور آیت کو سمجھنے میں، اور پھر ایسے لوگ جو کہ باشرہ بھی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، مخلص لوگ ہیں، جن کی داڑیاں جو ہیں وہ گیلی رہتی ہیں تہجد میں. تو یہ لوگ جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھو کہ اس کے اندر وہ بڑی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں. تو مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب میں نے بچپن میں تفاسیر پڑھنی شروع کی تو مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ مجھے بہت سارے ٹف ٹائم سے نہیں گزرنا پڑا، میری بچت ہوگی. والدین کا یہی کام ہوتا ہے. استاد کیا کرتا ہے؟ استاد آپ کے لیے آسانیاں تیار کرتا ہے. وہ آپ کو کلاس روم میں گھوٹ کے وہ ساری چیزیں گھول کے پلاتا ہے جو اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے شہد کی مکھی بن کر اکٹھا کیا تھا. شہد کی مکھی یہی کرتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ نیکٹر اکٹھا کرتی ہے اور پھر اس کو پروسیس کرتی ہے اور پھر آپ کو ہنی بنا کے دے دیتی ہے. تو آپ کو اگر شہد چاہیے تو آپ شہد لے لو نا بھائی، شہد کی مکھیاں لگی ہوئی ہیں. تو ضد یہ ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، کنفیوژنس یہ ہیں کہ نہیں ہم نے خود ہی نیکٹر اکٹھا کرنا ہے اور خود ہی بنانا ہے سارا کچھ، تو وقت ضائع کر دیں گے. جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں نا، فوڈ پانڈا اور اس طرح کی چیزیں، تو
نہیں میں پہلے ہوٹل اپنا بناؤں گا اور پھر اس میں جناب خان سامے رکھوں گا، شیف رکھوں گا اور تراکیب بناؤں گا اور پھر میں کھانا، تو بھائی لیٹ ہو جائیں گے نا، ٹائم ضائع ہو جائے گا، جوانی کو ضائع نہ کریں۔ تو یہ جو لوگ آپ کو سلف صالحین سے توڑتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے پہیے کی ایجاد کریں، آپ نئے کنویں نکالیں، نئے کنویں سے ان کو امید ہوتی ہے کہ نیا مسلک، نیا فرقہ ایک جنم لے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی ایگو کو الرٹ کیا جاتا ہے، ان کے اندر سے ایگو کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کے اندر ضد پیدا کی جاتی ہے، ان کو لالچ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ علماء کرام کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو علماء کرام آپ کے 2-3 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک علماء شیطان ہے، ایک علماء رحمان ہے۔ جیسے قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ رحمان کے ولی ہیں، کچھ شیطان کے ولی ہیں۔ تو جو سورۃ فاتحہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کر رہی ہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف بھی بزرگ ہیں، وہ ان کے بزرگ ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ قرآن پاک میں ہے اس کی آیت، جب شیطان نے یہ دعویٰ کیا نا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دیتا ہوں، تو پھر جب تم آؤ گے میرے پاس تو میں تمہیں اور جو تمہاری راہ پر چلے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو میرے ہوں گے تمہارا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ بڑی لاڈ ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے میں آپ کو جب کہتا ہوں کہ مفسرین کرام کو پڑھیں تو کمپیریٹیو انالیسس کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی کیا کریں، مختلف 5-6۔ اب تو آپ کو خریدنی نہیں پڑتی نا کہ آپ کے پاس بہانہ ہو کہ سر اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آپ کو مکتبہ شاملہ پہ آپ چلے جائیں تو مکتبہ شاملہ کی ویب سائٹ پہ آپ نیچے دیکھیں ایک ڈراپ ڈاؤن بنا ہوا ہے، اس کے اندر مختلف تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر سے لے کے مودودی صاحب کی تفسیر بھی ہے، ایک اور بھی قرآنو.com ہے غالباً، تو اس پہ مختلف ترجمے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ انگلش کے ترجمے یعنی 16 ترجمہ نگاروں کے ترجمے جو ہیں وہ لائن میں اوپر نیچے لکھے ہوتے ہیں، تو مختلف پڑھیں تو لفظوں کا فرق آ جائے گا تھوڑا بہت، تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کا، مفہوم کا۔ جیسے 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک ہے سورۃ المزمل جو ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں کولن ثقیلہ کا ذکر آیا ہے، کول ثقیل کا۔ سورۃ مدثر اس کی آیت نمبر 11 ہے، 11 نمبر، جس میں وہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ والے الفاظ ہیں۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ یعنی اب اگر آپ صرف اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کے سیاق و سباق کی سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر اس میں مائنر سا اختلاف ہو جاتا ہے، وہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے، وہ ضد نہیں ہوتی۔ اب مفسرین کرام جب بات کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مصادر کو دیکھیں گے، ماخذ کو دیکھیں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے وہ حدیث کی طرف ہی جائیں گے نا۔ تو احادیث میں پھر شائبہ ضرور ہو سکتا ہے کہ موضوع احادیث لی ہیں یا مرفوع ہیں، وہ جو حدیث غریب ہے یا منکر حدیث ہے یا فلاں، مختلف اس کے موضوعات ہیں علم اصول حدیث میں۔ تو 90% جو مفسرین کرام ہے وہ سورۃ المزمل کی جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں کول ثقیل سے مراد لیتے ہیں کہ قرآن پاک عن قریب ہم آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری، بھاری کلام نازل کریں گے، تو انہوں نے اس سے قرآن مراد لیا ہے۔ ورنہ عام بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کول ثقیل سے یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ پھر اکا دکا ایسے مفسرین کرام بھی ہیں جن میں بلاغ القرآن کے حوالے سے، جنہوں نے وہ میرے خیال میں ان کی تفسیر کوثر ہے، انہوں نے کوثر کے نام سے تفسیر کی ہے، غالباً فقہ جعفریہ کے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ انہوں نے اس کی تعبیر نکالی ہے کہ عن قریب ہم آپ کو رسالت کی ذمہ داریاں یعنی سونپنے لگے ہیں، تو آپ رسالت کے جو بار ہے وہ بڑا مشکل بار ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ ایک کافروں کے دور میں ہوں، عرب جیسا جاہلیت زدہ معاشرہ ہو، اور آپ نے لوگوں کے سامنے آ کے تبلیغ اور تعلیم، تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ ان کی رائے ہے، اور وہ بالکل وہ بھی مناسب رائے میں سمجھتا ہوں۔ میرا اپنا دل بڑا اس چیز پہ کنونس ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اب اس کی جو نزولی ترتیب ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، جو آیت نمبر 5 ہے، تو اس کا مطلب قرآن تو ورتل القرآن ترتیلا، وہ تو نازل ہو ہی رہا تھا۔ تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں آپ یعنی اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، چونکہ مفسرین کرام نے بتا دیا کہ عن قریب ہم آپ کو ایک ذمہ داری دینے لگے ہیں، ایک بھاری کلام، ایک کول ثقیل، بڑا وزنی قسم کا، یعنی جس کو میں آپ کو اگر کہوں ایز اے ٹیچر کہ بھائی ابھی تو میں آپ کو بہت آسان کام دے رہا ہوں، عن قریب میں آپ کو بڑی ٹف اسائنمنٹ دینے لگا ہوں،
آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسپارٹنس گروپ میں کوئز، تو میں نے کہا تھا یہ آنے والا جو کوئز ہے نا، یہ لگ جائے گا آپ کو پتہ، بڑا ٹف کوئز ہے. تو اس کو انسانی سطح پر یوں آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس طرح سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات، چونکہ اللہ کا مقام و مرتبہ تو اللہ اکبر، تو اللہ جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، تو قول ثقیل کوئی عام سا لفظ تو ہوگا نہیں. اب وہ ہم اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سورۃ المدثر میں آ جائیں تو 11 نمبر کی جو آیت ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. میں نے اس کا تقریباً کو 12-20 کے قریب انگریزی پکھتال سمیت میں نے ان کے ترجمے پڑھے ہیں. سب نے اس میں یا لونلی کا ذکر کیا یا ایلون کا، کہ جس کو میں نے تنہا تخلیق کیا اس کو آپ چھوڑ دیں میرے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں تو مفسرین کرام نے اس پہ بڑی بڑی رائے دی ہے، اور زیادہ تر نے یہی احادیث کی روح سے ہمیں بتایا کہ یہ جو آیت ہے اور اس سے ملتی جلتی کچھ 6-7 آیتیں جو اوپر نیچے ہیں، وہ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے ہیں. اب اگر آپ کو سب کو معلوم ہوگا، مسلمانوں کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو غزوہ احد تھا اس میں انہوں نے بڑا جانی و مالی نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی تلوار بن گئے، وہ اسلام قبول کر لیا. یہ جو خالد بن ولید ہے نا، ان کا جو بن ولید کو نیت ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں. مفسرین کرام یہ ہمیں بتا رہے ہیں تفسیروں میں. اب ولید بن مغیرہ اس دور کا جو کافر کے سردار تھے، مکہ کے کافر سردار، ان میں امیر ترین ابو جہل کا دوست. کچھ روایات میں مفسرین کرام کے نزدیک 10 بیٹے تھے اس کے، انکلوڈنگ حضرت خالد بن ولید. کچھ کے نزدیک 13 بیٹے تھے. تو یہ جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو آیت کا ایک پس منظر بھی پتہ چل جاتا ہے تھوڑا بہت، کہ اچھا یار اس کو مزید سمجھنا ہو تو اب انہوں نے محنت کی ہوئی ہے. اب کہاں فاروق شاہ اٹھے اور سیاہ ستہ کی کھنگالے. تو جب ایک پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، ہاں آپ کو اگر شک پڑے، گمان ہو، تو پھر آپ اس میں وہ جا سکتے ہیں. جیسے میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں، تو وہ میری اپنی عقل بھی تو ہے نا، میرا اپنا شعور بھی تو ہے. مجھے خود بھی الرٹ رہنا ہے کہ میں کہیں غلط راستے پہ نہ چڑھ جاؤں، یہ نہ اور ڈرائیور مجھے لے کے، تو مجھے جاگ کے رہنا ہے. میں بیٹھا تو ایسی گاڑی میں تھا جو لاہور جا رہی ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسے راستے پہ مڑے جو کسی اور ملک کی یا شہر کی طرف جا رہا ہو، تو مجھے ڈرائیور کے ساتھ جا کے صدائے احتجاج بلند کرنی ہے اور سواریوں کو کہنا ہے کہ ساڑھے نال دھوکھا ہو گیا جی، اے جناب بندہ سانو کسی اور پاسے لے گیا. تو یہ جو لوگ ہمیشہ لارنس آف عربیہ نما لوگ ہوتے ہیں یا اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، تو ہمیشہ پہلے رنگ روپ وہ مسلمانوں والا ہی بناتے ہیں، جبہ و دستار کے ساتھ. اور پھر جا کے آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ میں جتنے لوگ جنہوں نے جعلی نبوت کے دعوے کیے ہیں، یا تو انہوں نے پہلے مسلمانوں والے روپ اختیار کیے، وہی امامے، وہی داڑیاں، وہ اسی طریقے سے، کیونکہ اس سے آسان ہو جاتا ہے دھوکہ دینا. لیکن جو الرٹ ہوتے ہیں انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ آہستہ آہستہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ بگڑ گیا، یہ راہ سے ہٹ گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ولید بن مغیرہ جو ہے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 11 میں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی یا سنا تلاوت کرتے ہوئے، تو بڑا اثر ہوا اس کے اوپر، رو پڑ گیا اس کے اوپر. لیکن بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ وہ آیا، سوچتا رہا، تیوریاں چڑھتی رہیں، پیچ و تاب کھاتا رہا، غصہ آتا رہا کہ بھائی یہ جو مال ہے ان کے پاس، اگر یہ پبلک تک پہنچ گیا ان کا نیریٹو، تو ہمارا نیریٹو فیل ہو جائے گا. تو پھر اس نے ابو جہل سے مشورہ کیا، رائے مانگی گئی، تجاویز مانگی گئیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ وفد بھی آنا تھا. تو اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ڈی فیم کرنا تھا معاذ اللہ، کہ ہم اب کس طریقے سے ان کی راہ روک سکتے ہیں. اندر سے ان کو پتہ چل گیا تھا یہ کلام بڑا سچا ہے، اور جو سنتا ہے اس کے دل پر اثر ہو جاتا ہے ایک دفعہ. اللہ اکبر. لیکن یہاں پہ سچویشن کیا تھی؟ ولید بن مغیرہ کی شکل میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ایسے بندوں کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ مرض کو بڑھا دیتا ہے. تو ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے مشورے کیے، اور آخر کار آبا صحابہ طلّہ والی کہ اس نے تیوری چڑھائی، مڑ گیا، پھر تیوری چڑھائی، بار بار پیچ و تاب، ادھر سے چل رہا ہے ادھر چل رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے پیچھے، سوچ رہا ہے، غصہ کس طریقے سے میں نبی پاک علیہ السلام کی راہ کو روکوں. تو پھر جا کے اس نے ساحر کا لفظ استعمال کیا کہ آپ علیہ السلام جادوگر ہیں،
اور یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی وعید نازل کی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ تفسیر جو بزرگوں نے کی ہیں وہ ان کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ آپ اور ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میٹرک فیل ہوتے ہیں اور اٹھ کے تو علماء کرام کے بارے میں فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ طائف کے نادان نوجوان مت بنا کریں، تحقیق کیا کریں۔ ہر مفسر کو جب آپ باشعور ہو جاتے ہیں تو پڑھا کریں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا، عقل اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے مختلف چیزیں اور آپ ان میں سے بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو میری سہولت یہ ہے کہ مجھے جو چیزیں مل رہی ہیں میں ان کو لاتا ہوں، میرا وقت بچ جاتا ہے، توانائی بچ جاتی ہے، پھر میں اس میں تفکر کرتا ہوں، اور اگر ضرورت ہو تو میں اس کو مزید آگے پیچھے سے مؤاخذ یا مصادر تلاش کرتا ہوں۔ چونکہ آپ 1500 سال پہلے واپس نہیں جا سکتے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ بزرگوں سے کٹ گئے، سلف صالحین سے، انعام یافتہ بزرگوں سے، جنہوں نے، اب اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ سادہ سی کہانی ہے نا۔ آپ کو مسجد میں جا کے محسوس ہو جائے گا کہ مسجد زرار ہے یا مسجد نبوی ہے۔ وہاں کے جو اعمال و افعال ہوں گے نا، وہاں پہ جس طرح کی ڈسکشنز، اگر امت مسلمہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، مسلم امہ کی وحدت کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، امت مسلمہ کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے کی سازشیں ہو رہی ہوں، تو وہ مسجد 21ویں صدی میں بھی زرار ہے۔ ہمارا سماج اس کو زرار ڈکلیئر کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن میں آپ کو پرنسپل بتا رہا ہوں۔ جہاں مسلمانوں کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایذائیں دینے والے منصوبے بنائے جاتے ہوں، تکبر کی تربیت دی جاتی ہو، نفرتیں پھیلائی جاتی ہوں، تعصب پھیلایا جاتا ہو، وہ زرار مساجد ہیں۔ تو ہم آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے کس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، پھر اندر ایک فیل چل رہی ہوتی ہے، گٹ فیلنگ اس کو کہا جاتا ہے، آپ اس کو انٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پانچوں حصوں کے علاوہ ایک حصہ ہے جو اللہ نے انسان کو ودیت کی ہوئی ہے، دے رکھی ہے، اس کو انگریزی میں انٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ وجدانی ملکہ ہوتا ہے ایک، وجدانیات کی طرف۔ تو میں ابھی آپ کو وجدانیات کی طرف اس لیے نہیں لے کے جا رہا کہ ابھی تو ہم صرف 5 سینسز، جو بیسک 5 6 7 سینسز ہیں، اس تک ہم رہنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جسم کی دنیا سے پار ہو سکیں، اس کی کثافتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ورنہ میں آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جا سکتا ہوں کہ آپ 4 گھنٹے سنیں گے اور آپ کو لذت بڑی آئے گی، اور آپ کہیں گے سر پلیز چپ نہ کریں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ چونکہ میری عمر کا طویل حصہ جو تھا سالوں کے حساب سے، وہ ان مجاہدوں میں گزرا ہے، جس میں چلا کشی ہے، جس میں ہر قسم کے تعویذ کی مشق کرنا، پھر کیسے ان کو لکھنا ہے، کیا کرنا ہے، پتھر کیا کرتے ہیں، تارے کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو اس لیے ان کاموں میں مصروف نہیں کرنا چاہتا کہ وہ انتہائی خطرناک تارے ہیں، انسان کو شریعت کے اصلی مقاصد سے دور لے جاتی ہیں، اس کی بہت ساری برانچز۔ تو اس لیے آپ ابھی میرے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلا کریں۔ تو مفسرین کرام، علماء کرام جنہوں نے محنتیں کی ہیں، مفتی تقی عثمانی سے آپ شروع ہو جائیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تک، تو یہ جو محلے میں عام سے لوگ ہوتے ہیں نا، پمفلٹ پڑھنے والے اور تقسیم کرنے والے، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی علماء کرام کو جنہوں نے قرآن و حدیث پہ کام کیا ہوا، ان کے اوپر فتوے نہ لگایا کریں، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ آپ کی اور میری اوقات نہیں ہے، ہمیں تو فقہ کے چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی علماء کرام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ فقہ کی بات ہے وہاں پہ فقیہان کرام سے رابطہ کریں۔ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اوائڈ کر جاتا ہوں ایسے کویسچن جس میں کوئی فتوے کی نوبت آتی ہو۔ آئی ایم ناٹ مفتی، تو میرا مقام و مرتبہ نہیں ہے، چونکہ مفتی بننے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے علوم سیکھنے پڑتے ہیں، کتنے علوم۔ تو اس لیے آپ صرف اس فیلڈ میں رہیں۔ میں اس لیے اپنے آپ کو طالب علم کہنا پسند کرتا ہوں اور ساری زندگی طالب علم رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ذمہ داریاں زیادہ نہیں آتی، اور میں اس لیے محنت اور مجاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتا رہتا ہوں کہ شاید آپ میں سے بھی کچھ نوجوان اور یقیناً سمجھ جائیں گے کہ ہم نے احترام کیوں کرنا ہے اپنے سے بڑوں کا، اساتذہ کرام کا، تمام مفسرین کرام جنہوں نے محبت بانٹی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وقار میں کوئی کمی نہیں کی، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کا جو وقار ہے، احترام ہے، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ تو ایسے لوگ، آپ کے دل میں احترام پیدا ہونا چاہیے،
ہاں جہاں پہ ڈنڈی ماری ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی رائے قائم ہو، کیونکہ میں جب رائے قائم کروں گا تو میں ایک سائیڈ پہ ہو جاؤں گا، جو کہ طالب علم کو زیب نہیں دیتا اس سٹیج پہ۔ جب آپ لرن کر رہے ہو تو ریسرچر جو ہے وہ ساری باتیں رکھتا جاتا ہے اور قاری پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی کوئی محدود رائے نہیں بنانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لامحدود ذریعے سے چیزوں کو سوچیں، پابند ہو کے نہ سوچیں، پابندی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور قرآن کو آپ اس لیے کھولیں چونکہ قرآن ہی وہ مجھے تلوار نظر آتی ہے جس سے ہر طرح کی فرقہ واریت کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں نے قرآن کی آڑ میں بھی فرقے جو ہے نا وہ بنا لیے ہیں، تو اس لیے فرقوں سے بچنا۔ فرقے کیا ہوتے ہیں؟ امت واحدہ جو وحدت امت ہے اس کو نقصان پہنچانا اور اس سے ہٹ کے نئی نہر نکالنا یوم السبت۔ تو نئی نہر نہیں نکالنی، ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، یقین مانیں ان کے پاس وہ وقت بھی تھے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنی تصانیف بزرگوں نے لکھی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تصانیف، اور ان کو پڑھے بغیر آپ جناب بس پمفلٹ دیکھ کے تو کہتے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بزرگوں نے بڑی باتیں لکھی ہیں، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اپنے اوپر لے کے جایا کریں، میرا قصور ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ ولید بن مغیرہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ کی اولاد میں سے واحد بیٹے تھے جو ایمان قبول کر لی، جنہوں نے، کچھ مفسرین کہتے ہیں 3-4 بیٹوں نے کر لیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ تو خالد بن ولید اسی ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ فرعون کے محل میں موسیٰ کو پال لیتی، یہ اللہ کی ذات کا نظام ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ اپنے سمجھنا ہے کہ سورۃ الجن کو اگر آپ دیکھیں تو جنات بالکل ہماری طرح کے ہیں، ان کے بھی گروہ ہیں، ان کے بھی طبقات ہیں، ان کی جماعتیں بنتی ہیں، وہ بھی ہماری طرح عقل و شعور والے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور ان میں بھی ایسے ہیں جو فرما بردار ہیں اور ان میں بھی ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا اور انہوں نے سیکھا، تو جن بھی سیکھ لیتے ہیں کلام الہی سے، اور پھر جا کے اپنی قوم کو انہوں نے بتایا بھی جو کچھ انہوں نے سیکھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام رسول ہیں، اور ان کے پاس یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو کلام اترا ہے، جو پیغمبرانہ باتیں ہیں، وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیں، انسانوں اور جنوں تک۔ اور جنات خود گواہی دے رہے ہیں سورۃ الجن میں کہ ہمارے کچھ جن اس لیے سرکش ہو گئے، شیاطین جنات، کہ کچھ انسانوں نے ان سے پناہ طلب کی۔ اب دیکھو نا، اگر ایک کرنل صاحب ہیں، آرمی کی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک کرنل صاحب ہیں اور وہ کسی میجر صاحب سے کوئی کام کروائیں، تو میجر صاحب میں تو ہوا بھر جانی ہے نا کہ جناب میرے کرنل نے، کمانڈنگ آفیسر نے مجھ سے کام کروایا جناب، اور میرا وہ محتاج ہو گیا۔ تو ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، نائب ہیں۔ تو جب انسان بگڑ جاتے ہیں پست شعور کے ساتھ، جب وہ جنات کالے جادو والے تعویذ گنڈے کے ذریعے، تو وہ اپنی روح کو گروی رکھ دیتے ہیں جنات کے آگے، تو ان جنات میں ہوا بھر جاتی ہے، وہ اپنے آپس میں کہتے ہیں یار یہ وہ انسان تھا جس کو خلیفہ بنایا گیا اور یہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے اپنے کام کروانے کے لیے کالے جادو کی آڑ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ جنات میں بھی دوست جن ہیں اور دشمن جن موجود ہیں، ایسے بھی ہیں جو آپ کے دشمن ہیں اور ایسے بھی ہیں جو آپ کے دوست ہیں۔ تو ملائکہ، جنات، قدسی نفوس انعام یافتہ، ان کی برکتیں، ان کا پہرا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، آپ تنہا نہیں ہوتے۔ تو اس لیے مفسرین کرام کو بھی آپ اس میں پڑھیں، میں نے آپ کو موٹے موٹے پوائنٹ صرف ڈسکس کرتا ہوں۔ پھر آ جائیں آپ سورۃ مزمل کی، اس کی ہم نے بات کر دی، جو آیت نمبر 5 ہے، یہ تھوڑا زیادہ مشکل تھا، باقی تو بہت آسان ہے، لیکن اس میں ایک نماز کا پہلو آتا ہے، مسلین کا لفظ ہے، مسلین کے اوپر بھی مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ لفظ مسلین ہے لیکن اس کو مختلف تعبیرات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ بالعموم جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو تعلق اس کا نماز کے ساتھ ہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، اب یاد رکھیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں، تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اب مسلین جو ہے وہ باطنی کیفیات کے ساتھ بھی کچھ مفسرین کرام نے اس کو جوڑا ہے، تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔
پھر اسی طریقے سے سورۃ مدثر کے اندر بھی جہنم کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں۔ قیامت سورت کا میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 جو نفس ہیں ان میں سے جو درمیان والا نفس ہے نفس لوامہ، اس کا ذکر ہے سورت قیامت کے اندر، لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے۔ اور پھر قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، موت کا ذکر کیا گیا ہے، موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طریقے سے جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے اور کیسے اس کی روح جو ہے وہ آگے جاتی ہے، اور پھر قیامت کی نشانیاں ہیں کچھ اس میں۔ پھر اسی طریقے سے سورت دہر جو ہے وہ انسان کی پیدائش کے حوالے سے بڑی زبردست اس میں باتیں ہیں کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ شائع مذکور نہ تھا، یعنی اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو یعنی سائنٹیفک انداز میں بڑی تفکر والی آیات بھی ہیں جن کو آپ پڑھ کے تو باہر آ کے گراؤنڈ میں سوچ سکتے ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو احکام والی ہیں، جہنم کے حوالے سے نقشے کھینچے گئے ہیں، قیامت کے نقشے کھینچے گئے ہیں، تو انسان کی روح جو ہے نا اس پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ پیٹرنس ہیں ان 5 صورتوں کے، تو ان کو آج پھر آپ غور سے پڑھ لیں تو آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ پھر اگلی 5 آیتیں جو ہیں صورتیں وہ ہم انشاءاللہ سوموار سے شروع کر دیں گے۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ دوسرا کوئی اور کوشچن اگر آپ کا ہے تو آپ مجھ سے کر لیں، میں دیکھوں گا جا کے ناشتے کے بعد اور ڈسکس کریں گے۔ ایسی ڈسکشن جو اسٹوڈنٹس کے زیبا ان کی شایان شان ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں، جب کوئی بندہ آپ کو آپ کے سلف صالحین یا بزرگوں کے خلاف کرے تو الرٹ ہو جایا کریں۔ دیکھیں انسان جو ہے نا جب کوئی کتاب پڑھتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مصنف نے کہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، لیکن پتہ اسی کو چلے گا جو ولید بن مغیرہ نہیں ہوگا۔ ولید بن مغیرہ کو پتہ چل گیا تھا، تو اس لیے بار بار سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں تاکہ ہمارے اندر لطافتیں اتریں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ انعام یافتہ کون ہیں، گمراہ کون ہیں اور مغضوب کون ہیں۔ تو ہماری زندگی میں ہمارے آس پاس انعام یافتہ بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں اور مغضوب بھی ہیں۔ ہم سے پہلے انعام یافتہ بھی گزرے ہیں، گمراہ بھی گزرے ہیں اور مغضوب بھی گزرے ہیں۔ ہم سے پہلے انعام یافتہ مصنفین بھی تھے، انعام یافتہ علماء کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام بھی گزرے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو گمراہ ہو گئے اور کچھ ایسے بھی تھے جو مغضوب ہو گئے۔ خوارج کی شکل میں، رافضیوں کی شکل میں، ناصبیوں کی شکل میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں احادیث کے باب باندھے گئے ہیں کہ ان کی عبادتیں آپ دیکھو تو آپ خود مروب ہو جاؤ کہ یار اتنی نمازیں، ایسی نماز تو ہم بھی نہیں پڑھتے۔ ان کی تلاوت سنو تو عائشہ شکار اٹھو، لیکن وہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں کی تاریخ بڑی سنگین ہے اس حوالے سے۔ تو ہر وہ سوچ اصول بنا لیں ایک، پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ہر وہ بات، ہر وہ سوچ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ خیال، ہر وہ بشر جو وحدت امت کے خلاف بات کرتا ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کے احترام میں یا آپ کے صحابہ اور آل کے احترام میں یا ان کے جو اول الامر ہیں یا جن کا احترام اللہ نے واجب کیا ان کے احترام میں وہ کسی بھی قسم کی کمی کرتے ہیں، جن کا لب و لہجہ مسلمانوں والا نہیں، جن کی شخصیت مسلمانوں والی نہیں ہے، جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، جن کی تنہائی اور ہو محفل اور ہو، جن کے لیے مسجد کا دین اور ہو گلی کا دین اور ہو، تو ایسے لوگ انعام یافتہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ ایسے لوگوں کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی تقلید کرنا چھوڑ دیں، مت چلا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیرین بڑا سخت رکھا ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں چل پڑتے اندھا دھند۔ نہیں، میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں جب میری کوئی بات ہو تو قرآن سے دیکھا کریں جا کے اس کو۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو اس دعوے کی منزل پہ نہ لے جائیں جس کو آپ ایویڈنس کے ساتھ ثابت نہ کر سکیں۔ تو یا تو آپ خود سے ساری تاریخ طبری، مقدمہ ابن خلدون، سیرت ابن ہشام، اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، یا ان لوگوں کے اوپر تکیہ کرنا پڑتا ہے انعام یافتہ لوگوں کے اوپر، لیکن اندھا دھند تقلید نہیں کرنی، اس کو سختی سے منع کیا گیا۔ علی وجہ البصیرت ماننا ہوگا، یعنی جب آپ کو کہے نا کوئی بندہ کہ یار یہ فلاں عالم دین جو ہے نا یہ کاذب ہو گیا ہے، فاسق ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے کان آنکھ کھول کے اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے وجدان کے ساتھ تحقیق بھی کریں کہ آیا جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے وہ سچ بھی ہے یا غلط ہے۔
عین ممکن ہے کوئی آپ کو طائف کے نادان نوجوانوں کی طرح استعمال کر رہا ہو، ٹیشو پیپر بنا رہا ہو، اور ساری فرقہ واریت دراصل شروع اسی وجہ سے ہوئی ہے امت مسلمہ کی۔ میں آپ کو کیوں کہتا ہوں، اگر آپ تقریروں اور بھاشنوں کے چکر میں پڑ گئے نا تو آپ کو مسائل کی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں اس لیے کتابوں کی دنیا سے، بھاشنوں کی دنیا سے باہر نکل کے حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ، میں وہ دیکھنا لگ گیا ہوں کئی سالوں پہلے سے۔ پہلے میں بھی لائبریریوں میں بیٹھا رہتا تھا، اور لائبریریوں میں جو قصے تھے ہمارے بزرگوں کے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تو ان آبا کے قصوں نے مجھے ہمت دی، توانائی دی بڑی، اور میں کہتا تھا آصف بڑے 30 مار کھانسی، اللہ اکبر۔ تو یہ جو اوج ثریا سے زمین پر دے مارا گیا ہمیں، میں اس کھوج میں نکلا تھا۔ تو میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ قول و فعل کا تضاد آ گیا۔ ہمارے بزرگ تو واقعی عظیم لوگ تھے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو گئے، ہم نے جناب گدیاں سنبھال لیں، ہم نے جناب خانقاہوں میں پناہیں لے لیں، ہم نے دین کی آڑ میں ایسے ایسے چلے، ایسے ایسے وظائف بنا لیے کہ بس مجاہدوں سے انسان دور ہو جائے۔ مجاہد رہے نا، وہ مجاہد نہ رہے، وہ ایک ایسا صوفی بن جائے جس کو اہل یورپ بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں باقاعدہ، اس طرح کے تصوف کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا تصوف مسلمانوں کو اسلام سے دور لے جائے گا، اور واقعی لے جاتا ہے۔ ایسا اسلام جب اس طرح کے تصوف کے ساتھ آگے بڑھے گا تو پھر ہمارا اینڈ رزلٹ پتہ کیا ہوگا؟ جو خانہ کعبہ میں 360 بتوں کا ہوا تھا، اور وہاں پہ جب لوگ عمرہ کیا کرتے تھے یا طواف، تو تالیاں بجاتے تھے، میوزک کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ تو میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا، چونکہ مجھے پیاس لگی، آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہو کہ میری انرجی کا لیول بھی آج تھوڑا سا اتنا چاقو چبند نہیں ہوا۔ اللہ کا ذکر ہے، وہ تو انرجی ملتی رہتی ہے روحانی طور پر۔ تو اپنے اندر پیار پیدا کریں، جو آپ کو تنگ نظر کر رہا ہے، متعصب کر رہا ہے، یقین مانیں آپ کے دل میں اللہ نے سافٹ ویئر لگایا ہوا ہے۔ میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی پیدا کر دیں۔ ولید بن مغیرہ کو بھی محسوس ہوا تھا کہ کلام سچا ہے، اور کلام پیش کرنے والا نبی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو تعصب ہے نا، یہ جو ضد ہوتی ہے، یہ ہمیں اس طرف نہیں جانے دیتی۔ تو ہمارے بہت سارے لکھنے والوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو اندر ان کے دل میں تھا کہ ہم غلط لکھ رہے ہیں، لیکن وہ اگر اس کے خلاف کوئی بات لکھتا ہے تو ان کو پتا تھا ہمارے لوگ ہی ہمیں ڈنڈے ماریں گے کہ بھائی تم کس طرح کی باتیں۔ تو آپ نے دیکھا جب بہت ساری کتابیں اس لیے لکھی گئیں کہ اس مسلک کے ماننے والے یہی کچھ پڑھنا چاہتے تھے، تو اس لیے قوال ایسی قوالیاں پڑھیں گے، نوحے پڑھنے والے ایسے نوحے پڑھیں گے، ذاکر ایسا ذکر کریں گے، نعت خوان ایسی نعتیں پڑھیں گے جس سے ان کا بھی نظام چل جائے، اور اگلے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے عقیدے اور راسخ ہو جائیں، اور ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ تو عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں پھر، اور جب عقل پہ پردے پڑ جائیں نا تو پھر انسان ما الفینا ابانا کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کے اندر تشکیک بھی ہونی چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے۔ تشکیک اس لیے بڑی ضروری ہے، جو پچھلے کئی سیشنز میں مسلسل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، سنا کریں غور سے، کمپیریٹیو انالیسس کیا کریں۔ بغیر سنے ہوئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے فاسق بندہ جو ہے نا وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ہم تحقیق نہیں کر رہے۔ میں اس لیے 10-11 سال ہو گئے مجھے فیس بک پہ تحقیق کے لفظ کو پروموٹ کرتے ہوئے، کہ شاید آپ لوگ، ہم سارے لوگ جو ہے نا ایک دفعہ سوچیں کہ پیچھے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ ہم مہلت ہی نہیں دیتے، ادھر بات ہوئی اور ادھر گالیاں شروع، ادھر فتوے شروع، ادھر نفرتیں شروع۔ تو اس لیے میں اس دنیا سے کٹ آف ہو گیا ہوا ہوں، اور آپ کو بھی کٹ آف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولید بن مغیرہ دنیا جو ہے نا وہ نہیں سنے گی۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، ولید بن مغیرہ کو آپ کسی بھی قسم کی تبلیغ کریں گے وہ نہیں سنے گا۔ اس کے اپنے اہداف ہیں، اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے، تو کبھی بھی وہ انسان نہیں سنے گا جو مغضوب ہو چکا ہے، جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے وہ نہیں سنے گا۔ تو ہمارے بزرگ جو ہیں ایسے لوگوں سے محفل کرنے سے منع کرتے تھے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس سے اٹھ جائیں، اور قرآن سے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے کئی دفعہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، کہ اگر آپ کی ڈسکشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہو تو آپ حسن تدبیر کے ساتھ سلام کر کے، یعنی تو بحث میں گئے بغیر اٹھ جائیں۔
کیونکہ بحث کا منطقی نتیجہ جو ہوگا نا وہ گالم گلوچ ہی نکلے گا. تو اس لیے لوگوں کی پروفائلوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, ان کی پوسٹیں شیئر کرنے سے آپ ان کے پیٹرنز کو, میں اس لیے آپ کو مسلسل پیٹرن سکھانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جب تک آپ کو انسانی نفسیات کی سمجھ نہیں آئے گی نا, آپ دھوکہ کھا جائیں گے. میری جان, انسان کی ایک نفسیات ہے اور 21ویں صدی میں یہ نئی نہیں شروع ہوئی, یہ پہلے دن سے انسان کی یہی نفسیات ہے, پہلے دن سے. وہ حابیل اور قابیل ہوں یا وہ میں اور آپ ہوں, وہی نفسیات چل رہی ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, اس کی اپنی منزل ہے, سفر کرنے کا انداز ہے, بات کرنے کا انداز ہے. تو اس لیے جب آپ مختلف جگہوں سے چیزیں پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر بھی ایک رائے پیدا ہو رہی ہوتی ہے, اوپینین. تو دوسروں کے سارے ہم بچپن میں چلتے ہیں. جب میری ٹانگیں تو ہیں, میں کیوں اپنے والد کا محتاج تھا بچپن میں, یا والدہ مجھے کیوں پہلے 9 مہینے مجھے انہوں نے کرسی پر رکھ کے کیوں نہیں پیدا کیا. وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں, ان کی الگ ایک مشین بنی ہوتی ہے, لیکن رحم مادر جو ہے, چونکہ میرے لیے وہ بہترین ٹھکانہ تھا. پھر میں جب پیدا ہوا وہ پنگوڑے میں پڑا رہتا تھا. ہمارے ہاں نا ایک وہ بنایا کرتے تھے چارپائی کے ساتھ, اس کو پتہ نہیں لنگی کہتے ہیں شاید, لنگی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. وہ چادر سی باندھتے تھے اور اس میں ہمارے بچوں کو ڈال کے نا, تو مائیں سوئیاں بناتی رہتی تھی, سویٹر بناتی رہتی تھی, اور نیچے ٹانگ سے وہ بھی کاروائی ہوتی رہتی تھی, اور مٹھو شاہ جھولا جھولتا رہتا تھا. تو سب کے ہاں کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہے جھولے کا. تو اس لیے میں تو پہلو نہیں بدل سکتا تھا, میں نے ایسا دور بھی دیکھا ہے, شاید مذکورہ تھا, میں پہلو نہیں بدل سکتا تھا. یعنی میں اس سے پہلے 9 مہینے میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھ جو اللہ نے مجھے دیے ہیں میں اسے روٹی توڑ کے کھا سکوں. وہ میرا آنت کے ساتھ, جو کل میں نے بتایا تھا, بٹن کے ساتھ جوڑا ہوا تھا مجھے ماں کے ساتھ, کہ بے جی آپ کو جو کچھ کھلائیں گے کھانا ہے آپ نے. تو میری محتاجی تھی اس وقت, اور مجھے محتاج ہونا چاہیے. اب بندہ, اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا کہ جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو پٹر پٹر بولنا شروع کر دیتے ہو. تم تھے کیا, کبھی غور تو کرو, تمہاری اوقات کیا تھی, کیسے آ رہے ہو تم دنیا میں. اب تم باتیں کرنا شروع ہو گئے اللہ کے بارے میں, عجیب و غریب ماں باپ کے بارے میں. تو اس لیے ماں ہی ہمیں وہ جنگ یہ پہنایا کرتی تھی, پوتڑے بھی وہی. میں تو مٹھو شاید گیم کی تھی پوتڑے دے وچ, تو بے جی صاف کیا کرتی تھی. تو ہمیشہ مائیں یہی کرتی ہیں, مائیں کرتی ہیں, باپ کرتے ہیں, یا پھپھو کرے گی, خالہ کرے گی, چاچی کرے گی, کوئی بڑا بھائی کوئی باجی کر دے گی, یا کوئی میڈ آپ نے رکھی ہوئی ہے دایا وغیرہ تو وہ کرے گی. تو ہم تو اس قدر محتاج ہوتے ہیں اس عمر کے حصے میں کہ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں, جانوروں کی طرح کی زندگی ہوتی ہے جناب. بس دودھ پینا ہے, اور ذرا سا دودھ آگے پیچھے لیٹ ہو جائے تو ٹانکا وہ پورا محلہ سنتا ہے, مٹھو شاہ جی جناب سر تے باں رکھی ہے, مٹھو شاہ مر گئے, او مر گئے, دودھ پیا دو مینوں. تو اس لیے وہ بھی محتاجی تھی. اور پھر میں جب اٹھ کے بیٹھا, تھوڑی سی محتاجی ختم ہوئی, میں کروٹ بدل سکتا تھا, اٹھ کے بیٹھ سکتا تھا, لیکن میں اس قابل نہیں تھا کہ میں چارپائی سے اتروں. میں کئی دفعہ گرا ہوں, جھولے سے بچے گر جاتے ہیں پنگا لیتے ہوئے. میں اس قابل نہیں تھا کہ میں چل سکتا. پھر میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی, میری محتاجی اتنی تھی کہ میری ٹانگیں, یہ جو ٹانگیں آج میں جس پہ کھڑا ہوں پچھلے 1 گھنٹے سے, یہ کانپتی تھی ایسے تھر تھر, ایک قدم نہیں مجھ سے اٹھایا جاتا تھا. پھر مجھے حوصلہ دے دے کے امی ابو نے پہلا قدم مٹھو شاہ نے اٹھایا ہوگا کہیں. ایوری باڈی ٹوک فرسٹ اسٹیپ. بچے بچیاں, یہ آج جو یہ شبینہ کنول یہ دانت نکال رہی ہے, محمد افضل کے جو دانت نکل رہے ہیں, محمد افضل سے پوچھو ذرا, ایسے پوری دنیا لرزتی تھی جب پہلا قدم اٹھایا تھا. ایسے ہی ہے افضل. آج ہم باتیں کرتے ہیں جناب کہ میں نے کسی کا محتاج نہیں ہونا. اور بھائی محتاجی ہم نے اس دور میں دیکھی تھی, چونکہ اس وقت صرف جسم چل رہا تھا, ابھی منہ میں دانت کو نہیں, تو اگر روٹی ڈالتے نا تو گلے میں پھنس جاتی, کئی دفعہ بچوں کی پھنس جاتی ہے. مائیں منع کرتی ہیں کہ اے نا اس طرح کے پنگے لو, لیکن نہیں, انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ گلے میں پھنس جاتی ہے. پھر اب مرغی جتنی اس وقت گردن ہوتی ہے, روٹی کا نوالا بھی پھنس جاتا ہے بچے کے. تو مائیں جو ہے نا وہ بڑی نرم سی غذا دیتی ہیں, دلیے شلیے بنا کے, تاکہ سوکھے لنگ جائیں تھلے, ورنہ وہی ہوتا ہے مائیں جو ہے نا ادھر مارتی ہیں پیچھے انجن کر کے, کہتے ہیں پتہ نہیں کہ شے پسا لی ہے گلے دے وچ. چنے نہیں چبائے جاتے, یہ چنے جن کو کڑچ کڑچ کر چکیاں کاٹتے ہیں آپ بعد میں,
اس قابل نہیں ہوتا ہمارا منہ. یہ جو دانت ہیں بعد ذرا سے دانت 2 دانت آئے نہیں, ذرا انگلی ڈال کے دیکھو مدیہ کے منہ میں. مدیہ کے جب 2 دانت تو دیکھو اس کے منہ میں کوئی انگلی ڈالتا تھا تو کیا کرتی تھی یہ حشر اس کا. یا لگ پتہ جاتا تھا جناب بے جی کو جب وہ انگلی ڈال کے ٹیسٹ کرتی تھی کہ مٹھو دے دانت آئے یا نہیں. میں تو بڑا ہو کے بھی, اللہ کریم میری بے جی کے درجات بلند فرمائے, میں تو بڑا جب ہو گیا تو میں ان کی انگلی منہ میں ڈالتا تھا. میں نے کہا اب میں آپ کو بتاؤں میرے دانت ہیں یا نہیں ہے, تو پھر بڑا ہنستی تھی. آج میرا دل اس لیے تھوڑا سا اداس ہوا ہے, میں نے رات کو خواب میں دیکھا, تہجد سے 10 منٹ پہلے بے جی کو میں نے خواب میں دیکھا, اور میں نے جفی ڈالی اپنی بے جی کے ساتھ. اللہ اکبر, میں نے اپنی بے جی کے ساتھ جفی ڈالی. تو اینی ویز وہ بھی محتاجی کا دور ہم نے افضل دیکھا شبینہ. اور پھر آپ کے باپ نے یا دادا نے یا نانا نے یا کسی بڑے نے انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھایا, تو پھر الف نہیں ڈالا جاتا تھا. چلو الف تو پھر سیدھا ہے نا, بچے ڈال لیتے ہیں. اور بے کرتے ہوئے ایسے کر کے پورا جسم ہوتا تھا ساتھ, اور جیم ڈالتے ہوئے تو چک پڑ جاتی تھی اچھی خاصی. ہاتھ جو ہے نا بخوڑ, ہماری پنجابی زبان میں بخوڑ پڑ جاتا سی, پی جاتا سی میرے ہاتھ تے, اور جیم نہیں سی ڈالی جاتی جیم. اب ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم کسی کا محتاج نہیں ہیں. بھائی استاد نے آپ کو سکھایا, بھائی الف انار بے بکری, آپ کو ہجے سکھائے, جوڑ کرنے سکھائے. تو اس لیے علماء کرام سلف صالحین اس سٹیج پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ان تمام باتوں پہ جن پہ آپ ابھی شیر خوار ہیں, چھوٹے بچے ہیں, آپ کو کسی عالم کے رحم میں جانا پڑتا ہے. فکری طور پر, فکری اور شعوری رحم میں جانا پڑتا ہے. فکری اور شعوری سطح پر آپ کو کسی کی انگلی تھامنی پڑتی ہے, کوئی خوراک چبا کے آپ کو دیتا ہے. چوگ, یہ جو بچے ہوتے ہیں نا چڑیا کے, میں اسی لیے ڈاکیومنٹریز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں کیونکہ ہر چیز ہمیں سمجھا رہی ہے. ایگل کتنا خطرناک ہوتا ہے, میں اس کے بچے کو دیکھتا ہوں, وہ بھی کافی عرصہ گھونسلے میں ایک ہی ہوتا ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے. اور اس کو جب جو ہی ماں باپ بیچارے, بڑی ڈیوٹی ہے ایگلز کی بھی, ماں باپ کی, وہ آتا ہے جناب تو گردن نکال کے مانگتا ہے ایسے کر کے. تو مائیں جو ہے نا وہ چبا کے دیتی ہیں, چھوٹا بچہ اس کو چھوٹی خوراک, چوک. تو ہمارے علماء کرام, ہمارے مفسرین کرام, یہ جو بزرگ ہیں, یہ جو پیران کرام ہوتے ہیں, پیران حق, یہ ہمیں چوک دیتے ہیں. علم کی چوک, معرفت کی چوک, وجدان کی چوک, مستی کی چوک چبا کے دیتے ہیں. ہم نا اکڑ خور ہو جاتے ہیں. بچے جب اکڑ خور ہوں نا تو کاپی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, کیونکہ بچوں کو اگر خود ہی لکھنے پہ چھوڑ دیا جائے نا تو پوری دیواریں بھر دیتے ہیں وہ لکھ کے, اور جو پھر وہ لکھتے ہیں نا وہ پھر وہی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کرائے دار ہیں تو مالک مکان آ کے ہاتھ جوڑ دے گا کہ پائی جان اے عالم فاضل نو لے کے تسی اتوں چلے جاؤ کسی اور جگہ تے, مہربانی ہے, تہاڈا بچہ بہت پڑھا لکھا ہے. میریاں ساریاں کندھاں جڑیاں نے اودے تے پی ایچ ڈی دے تھیسس لکھ چھڑے. تو ہم سب, میں بھی ایسی کرتا تھا, ہم تو گاؤں کی دیواروں پر اپنے تھیسس لکھا کرتے تھے. اس وقت کوئلے ہوتے تھے تو کوئلوں کے ساتھ لکھتے تھے کچی دیواروں پہ. اور کچھ ایسے ڈاکٹر ہوتے تھے جو دل جلے اشعار لکھتے تھے کوڈ ورڈ میں اپنے محبوب کو, جانوں کو کچھ سمجھانے کے لیے. اور کچھ وہاں پہ حکیم بھی ہوتے تھے جو دوائیاں دیتے تھے, اور وہ بھی ایسی وال چاکنگ کر لیتے تھے. آج کل سیاستدان جو ہے نا وہ بندوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں پہ لکھو, سب دے دلاں دا جانی, MNA فلاں, MPA فلاں, تہاڈا ہمدرد, تہاڈا بھرا, تہاڈا ناظم, تہاڈا جناب نائب ناظم. یا ٹریڈرز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں وال چاکنگز. یا تو آپ اس میں آج کے سیشن میں سے صرف جو پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے نا کہ انعام یافتہ چوگ وہ بھی دیتے ہیں میری جان, چوگ گمراہ بھی دیتے ہیں, چوگ آپ کو مغضوب بھی دیتے ہیں. اب آپ اس سے سوال پوچھیں کہ اللہ کا سسٹم کیا ہے. آپ نے مختلف موویز یا فیس بک پہ کلپس دیکھے ہوں گے کہ بچوں کو وہ کچھ کھٹی چیزیں دیتے ہیں یا بد مزہ چیزیں. چھوٹے بچے ہیں, انفینٹ بیبیز ہیں ابھی, اور وہ گردن ہلاتے ہیں آگے سے, اور وہ ایسے کرتے ہیں لیمو کھا کے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹنکٹیو لیول پہ بھی کچھ ایسا سافٹ ویئر ہے کہ بچے کو خود ہی پتہ ہے, اس کے اندر ایک سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے نہیں کھانی. گرم چیز کو ایک دفعہ ہاتھ لگتا ہے پھر دوبارہ وہ قیامت تک اس چیز کے قریب نہیں جاتا, اس کو پتہ ہے. یعنی ایک دفعہ تو اس کو بجلی کا جھٹکا لگ گیا, پھر آپ اس کو سوئچ کے قریب بھی کریں گے نا وہ نہیں جائے گا. اس کو پتہ ہے اتھے کوئی شے بیٹھی ہے, کوئی شے بیٹھی ہوئی ہے.
جڑی مینوں ماری ہے جنہیں تکلیف کا اس کو احساس ہے. بچے کو ایک دفعہ آپ ڈانٹ دو نا غصے سے، بچہ آپ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. لاڈ کرنے والے بندے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتے ساتھ ہی وہ مسکرا دیتا ہے بچہ. تو اس کے اندر سافٹ ویئر لگایا اللہ نے، پک کر رہا ہے وہ چیزوں کو. اسی طرح اسپرچولی بھی ایک آپ کے اندر فیل آتی ہے، گٹ فیلنگس، انٹیوشن. اگر آپ لطیف ہوں گے تو بہت زیادہ آئے گی، چونکہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جس قدر آپ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے نا، اسی قدر آپ لوگوں کی کثافتوں کے پردے چاک کر کے، ان کے حجابات چاک کر کے دیکھ لیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے آپ کا ایک سسٹم اندر سے ولید بن مغیرہ کی طرح بھی اگر محسوس کر رہا ہے تو اس کو ایمان کی طرف لے کے آئیں. چونکہ اگر ایمان کی طرف نہ آیا تو وہی جو آپ کو آگاہی ملی تھی وہ آپ کو گمراہ کر دے گی، اور نہ صرف گمراہ کرے گی بلکہ غضب نازل ہوگا آپ کے اوپر. خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے کسی پہ نازل ہو. اللہ کا غضب بڑی سخت سزا ہے. تو اس لیے آپ کا وہ سافٹ ویئر یوز کریں. اس کو قرآن کہتا ہے کہ آپ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون، افلا یعقلون، تاکلون کا سیگا ہے، تشرون کا سیگا ہے. تمہیں میں نے سماعتیں دی ہیں، قوت دی ہے سماعت کی، کیوں نہیں سنتے. کل ہم بات کر رہے تھے نسمعوا او ناقلو، سنو، عقل استعمال کرو، دیکھو، نشانیوں پہ غور کرو. تو ہم لوگ اصل میں یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ اس لیے نشو و نما نہیں پاتا کہ ہم نے کبھی نہ تو اس کو تحریک دی، نہ مطالعہ کیا. دیکھیں، اگر ایک چیز، ایک بزرگ ہیں عالم دین اور مخلص عالم دین، میرا دل گواہی دیتا ہے وہ اللہ کے سچے عالم ہیں، اور وہ بیچارے 500 کلومیٹر پیدل فاصلہ طے کر کے ایک چیز میرے لیے لے کے آئے ہیں، تو مجھے 500 کلومیٹر نہیں طے کرنا پڑے گا، میں کوئی اور کام کر لوں گا زیادہ امپورٹنٹ. تو یہ جو لوگ ہم نیا پہیہ ایجاد کرنے لگتے ہیں نا، جیسے وہ میں آپ کو ہنس کے کہتا تھا اسپارٹنس کو کہ ورڈ پریس ایک کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، نان ٹیکنیکل بندوں کو نہیں پتہ، جس پہ ویب سائٹیں بناتے ہیں. تو آپ کا CMS آ گیا نا، آپ ویب سائٹیں بناؤ جیسا دل کرتا ہے. یوٹیوب آ گیا، ویڈیوز بناؤ، چینل بناؤ، جیسا کانٹینٹ ہے بناؤ. لیکن میں اپنا یوٹیوب بنانا ہے تو میں اپنا، ہاں مجبوری آپ کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر سب یہی سوچیں گے نا تو 1.5 ان کی مسجدیں بنتی چلی جائیں گی. اور یہی ہوا ہے، فرقہ واریت اسی کا نام ہے. کالے شاہ بادل ہیں سامنے بالکل میری آنکھوں کے، اس کے ساتھ دیکھو ذرا کیسے لگتے ہیں. یا حی یا قیوم. تو پیس کے ساتھ رہیں، پروگرس کے ساتھ رہیں، پیورٹی کے ساتھ رہیں، پائٹی کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، پیوریفیکیشن کے ساتھ رہیں. خاص کر جو پیس اینڈ پروگرس ہے نا، میں ان 2 لفظوں کا بڑا دیوانہ ہوں. انسان کی شخصیت کی تکمیل اسی کا نام ہے. کہ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سر کیسے پتہ چلے گا شیطان کے حواری کون ہے، ابلیس کے کون ہے دوست، تو میں بچپن سے ایک ہی بات سمجھاؤں. اور جو لوگ میری نسبتوں میں ہیں، میرے دوست یار، میرے بہن بھائی، میرے کزن، یا جو بھی لوگ میرے حلقہ یا احباب میں شامل ہیں، آپ طلبہ و طالبات میرے، جو میری دنیا ہے، میری لیگسی، آپ کو پتہ ہے میں ایک لفظ ضرور استعمال کرتا ہوں، فساد والا. قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کے مطالعے کی یہ اس کا فیض ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملی تھی کہ میں نے اس لفظ کو سمجھا. تجعل فیہا من یفسد فی الارض. میں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر یہی الزام لگا تھا کہ انسان فساد پیدا کرے گا. پھر میں نے پورے قرآن کو بارہا ریسرچ کی اس کے بارے میں، اور میرا یہ نظریہ بنتا چلا گیا، اور میں نے اس کو ایک پیٹرن بنا لیا. افضل، میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ کون سی کتاب ایسی ہے جو فساد ڈس آرڈر کو کہتے ہیں. فساد الٹ ہے پیس کے، انارکی کہہ لیں آپ اس کو، انارکی اور پیس. جسم کا فساد یا فساد خون، جسم جب خراب ہو جائے، خون خراب ہو جائے، رگیں شریانیں خراب ہو جائیں، آنکھیں خراب ہو جائیں تو فساد ہے. گلی خراب ہو جائے تو فساد ہے. آلودگی فساد ہے. کثافتیں فساد ہیں. جب دودھ اپنی اصلی حالت سے خراب ہو جائے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. گوشت خراب ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، پکانے کے قابل نہیں رہتا. تو میں نے فساد کو، اس کی ورڈ کو میں نے پکڑ لیا اور اس کو میں نے پہچان کا ذریعہ بنایا، اور آپ کو بھی یہی دیتا ہوں
کوئی عالم دین کہلائے یا پیر، میں اس لیے جب میں پیروں کو، وہ جو علماء سو ہیں یا نقلی 2 نمبر جعلی پیر ہیں، تو میں ببانگ دہل بات کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ، چونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں کن کا بچہ ہوں اور کن کے آسرے پہ بول رہا ہوں، کون میری پشت پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی میری باتوں سے، بلکہ وہ الٹا مسکرائیں گے اور ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی جو کام میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توفیق سے اور اساتذہ کی محنت اور مجاہدے سے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا فسادی جس نے فرقہ واریت پھیلائی ہے، جس نے وحدت امت کی بات کی ہے، جس نے پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی ہیں، جس نے ہم غریب انسانوں کو ٹیشو پیپر بنا کے لوٹا ہے، میں تو بالکل، جب تک میری سانسیں ہیں اور میرے بدن میں خون ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری لیگسی جب تک زندہ ہے، آپ لوگوں کو اللہ زندگیاں دے اور نسلوں تک یہ شعور پھیلتا چلا جائے، آپ نے انعام یافتہ کے صف میں کھڑا ہونا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے، ہمارے امام وہی ہیں، لیکن ہم نے نہ گمراہوں سے ڈرنا ہے نہ مغضوبوں سے ڈرنا ہے ہم نے، اور یہ راستہ بڑا مشکل ہے، میں آپ کو اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں۔ تو اس لیے فساد کے لفظ کے اوپر فوکس کریں، اگر آپ فساد کو سمجھ گئے نا تو آپ کو فسادیوں کی پہچان ہو جائے گی۔ مسجد زرار فساد تھا بہت بڑا، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مسجد بھی بنا دی جائے تو وہ مسجد نہیں ہے۔ تو بشک لوگوں نے کتنے ہی جبہ دستار پہنے ہوں، ماتھے پہ محراب ہی کیوں نہ ہو، داڑھی ہی کیوں نہ ہو، کلین شیو ہی کوئی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی عبائے میں کیوں نہ چھپا ہو، برقع کیوں نہ کسی نے پہنا ہو، کیوں نہ اتنی زیادہ تجوید کے ساتھ قال اللہ وقال الرسول، گلے سے کیوں نہ اس کی آوازیں نکل رہی ہوں، حلق سے کیوں نہ ہا نکل رہی ہو، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے کا باعث تو نہیں بن رہا۔ اگر وہ فساد پھیلا رہا ہے، اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے، اتفاق اور اتحاد کو توڑ رہا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کی کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی لحاظ سے ایذا دے رہا ہے، دین کی آڑ میں ہی کیوں نہ ہو، وہ بریلوی یا میلاد کی آڑ میں ہی کیوں نہ ایسا کر رہا ہو، یا کوئی اہل تشیع اپنے شیعہ ہونے کی آڑ میں مولا حسین علیہ السلام کے مقصد حیات کو نقصان کیوں نہ پہنچا رہا ہو، وہ ایسا ذاکری کیوں نہ ہو، کوئی نعت خواں کیوں نہ ہو، یا کوئی اہل حدیث کی آڑ میں قرآن کی آیات کا منکری کیوں نہ ہو رہا ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ ایسا بندہ اہل حدیث پسند کریں گے، نہ ایسا شیعہ اہل تشیع پسند کریں گے، نہ ایسا بریلوی مسلک والے پسند کریں گے، نہ کوئی ایسا سنی اہل سنت والجماعت پسند کریں گے، نہ کوئی ایسا مسلمان پسند کریں گے۔ دشمن انہی کا حوالہ دے گا، اور ان کا حوالہ دے کے وہ یہی کہے گا کہ دیکھو جی شیعہ یہ کرتے ہیں، سنی یہ کرتے ہیں، بریلوی یہ کرتے ہیں، اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، وہابی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چند لوگوں کو خرید کر جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کروائی جاتی ہیں دشمن کی ماں پر، اور باقی کچھ لوگ جو جاہل ہوتے ہیں وہ اس فساد میں اس لیے شریک ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یار یہ بندہ اہل حدیث ہے، یہ بندہ سنی ہے، اے بریلوی، یار یہ بریلوی اگر ڈاؤن ہو گئے نا، آج ساڑھے غیرت دی گل ہے بھائی۔ اب بھائی ہماری غیرت خدا کی غیرت، ہماری غیرت رسول کی غیرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس غیرت کے پیمانے کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ ہماری اور کوئی غیرت نہیں ہے، بغیرتوں کی غیرت کو ہم نے فالو نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے فساد کا لفظ ہے محمد افضل، قرآن کو اگر آپ، میری خواہش ہے، آپ کی دلچسپی ہے افضل، یا مجھے کہیں گے تو میں کبھی کسی دن صرف لائیو سیشن کروں گا فساد کے اوپر۔ فساد بگاڑ ہے، ڈس آرڈر ہے، ڈس اورینٹیشن ہے، ڈسپلن کا ٹوٹ جانا، بدنظمی، جب آپ کے میوزک کا ردم خراب ہو جائے، جب آپ کی سمیٹری خراب ہو جائے، جب کائنات، یہ جو کائنات ہے نا، اس میں آربٹس چل رہے ہیں، کش ثقل، جب کائنات کے نظام میں خلل واقع ہونا ہے نا، قیامت آ جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ کی قول و فعل میں فساد ہے، آپ کی تصنیف سے، کتاب سے لوگ فساد کی راہ پر آ رہے ہیں، یا کسی اچھی کتاب سے بھی کوئی فسادی آدمی گمراہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کا قصور ہے۔ جو کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہ بھی فسادی ہوتے ہیں، اس کی بھی لیئرز ہیں۔ جو رشتے تڑواتے ہیں نا، طلاقیں کرواتے ہیں، وہ بھی فسادی ہوتے ہیں۔ جو غیبت کرتے ہیں وہ بھی فسادی ہے۔ جو منافقت کرتا ہے وہ بھی فسادی ہے۔ اسی لیے ہمارے اوپر یہ الزام لگا تھا، یہ ان کا تھیسس ہے ابلیس کا، بھائی جان کا۔
بھائی جان ابلیس کا یہ تھیسس ہے، عدو و مبین، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، کہ یہ فساد پیدا کرے گا. تو اگر آپ فساد پیدا کریں گے تو اس کا تھیسس اپروو ہو جائے گا، اور جس کا تھیسس اپروو ہو گیا وہ اور ابلیس، وہ جو سپروائزر ہے اس تھیسس کا، یہ سارے جہنم میں جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کا تھیسس غلط ثابت کر دیا اور اللہ کا تھیسس ثابت کر دیا کہ نہیں انسان فساد والا نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، چونکہ فرشتے اس تھیسس کو مان چکے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قدسی نفوس مانتے ہیں، نیک جنات مانتے ہیں، انعام یافتہ بھی اسی تھیسس پہ بات کرتے ہیں. تو آپ کی ریسرچ، آپ کے سپروائزر انعام یافتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، چونکہ ماں باپ جب انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں نا تو وہ آپ کو نیکی کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ کو انگلی پکڑ کے چھت سے نیچے گرا دے وہ آپ کے لیے گڑھا کھود رہا ہے. تو آنکھیں کھول کے رکھیں، فساد کو سمجھیں. فساد کا لفظ ہے یہ بڑا غور طلب ہے. افضل صرف ایک لفظ دے رہا ہوں، فساد، ساری زندگی سنور جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ اکثر سوال کرتے ہیں سر کیسے پتہ چلے گا؟ پروفائلوں پہ جایا کریں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھا کریں کون فساد پیدا کر رہا ہے، کس کی بات سے امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، کن لوگوں کی وجہ سے پیٹرن بنایا کریں، کن لوگوں کی وجہ سے قرآن کی تعلیمات ختم ہو رہی ہیں. 850 سال میں نے کہا گلی میں جا کے دیکھیں، تقریریں بہت ہو گئیں، امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. میں جب سنتا ہوں نا کہ یہ جناب مغرب زدہ لوگ ہیں، یہ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ اپنے گراؤنڈ ریالٹیز پہ نظر دوڑاؤ، آپ کہاں پہ کھڑے ہو. امت مسلمہ کی کوئی یونیورسٹی ہے اوپر؟ ہمارے اختیار میں کیا رہ گیا؟ ہمارے ریسورسز پہ وہ غالب آ جائے، جہاں دل کرتا ہے ان کا فوجیں داخل کر دیتے ہیں. یہ تو ہے ہماری اوقات. ہمیں نا خوش فہمی میں ایک ہم مقروض، مغلوب، مجبور، غلام، اوپر سے ہمیں احساس دلایا گیا کہ آپ بڑے 30 مار خواہ ہیں، بڑی توپ ہیں، اے مسلمان بڑی توپ نے. اور یہ سب سے آسان نسخہ ہوتا ہے تاکہ نہ ہمیں سمجھ آئے نہ ہم واپس آئیں، پڑے رہیں خواب خرگوش میں. یہ افیون ہے، اسی کو علامہ اقبال نے افیون کہا تھا کہ آپ مست رہیں، مست رہیں. وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. تو جب ایک فریب خوردنی ہے، فریب خوردہ ذہنیت ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کی حریت کیا تھی اور جرت کیا تھی؟ چونکہ ہمیں دین کے نام پر ایسی افیون کھلا دی گئی ہے. علامہ اقبال چیختے رہے بیچارے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. وہ رسم شبیری کو ہی ایسی رسومات اور رواجوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ وہ جو حریت تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی. وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام کے اوپر بظاہر مار مٹنے والے جو دیوانے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں زیادہ تر کو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا اسلام کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. تو ہماری بہو بیٹیاں ہماری کیوں نہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اقتداء میں یزید کے درباروں میں جا کر ایسے خطبے دیتی یا ایسا اسلوب اختیار کرتی کہ ان کی آواز میں اتنی گرج ہو، اتنا روب ہو کہ جب وہ بات کریں اپنے حق کے لیے، اپنے حق پرست بھائی کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو یزید کے دربار کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں کہ زینب بول رہی ہے. اللہ کے علم کے حساب سے درود و اسلام بی بی زینب پر. یا حی یا قیوم. فساد کو سمجھیں. کہنے کو تو یزید بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس سے بڑا فسادی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نظام کے پیرالل کوئی دوسرا نظام لے کے آنا، وہ فساد ہے. نبی کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی دوسری بات کھڑی کر دینا، یہ ہے فساد. فطرت کا فساد کیا ہوگا کہ فطرت کی اصل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا. سمندر کا فساد کیا ہوگا؟ اس کی آلودگی. فضاؤں کا فساد کیا ہے؟ فضا کی آلودگی. تربیت کا فساد کیا ہے؟ کہ ہم تربیت کے منہاج کو بدل ڈالیں، کہ جہاں ہمیں قرآن و سنت کو لے کے چلنا تھا وہاں مقالے کو لے کے چل رہے ہیں. بیس لیس قسم کا سسٹم آف ایجوکیشن ہم نے بنا رکھا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اگر صرف کفار کا نظام ہونا تو بھی شاید اس میں پروگریس ہے،
मुनाफिकों की प्रोग्रेस नहीं होती। आधा तीतर आधा बटेर अपनी असल से महरूम हो जाता है, ना वो तीतर बनता है ना बटेर बनता है। हमारे साथ ये खिलवाड़ खेला गया कि हमें ये आज तक नहीं तय कर सके, जो कल जिस पे हमने बात की काफ़ी तवील, के हमने जाना किस समत में है। यही फसाद है। और सूरतुल बकरा की अक्सर आयतें आपने सुनी होंगी, क्लीशे बना दिया लोगों ने कि वो बल हम वो मुफसदून वाली है, कि वो असल में ये फसाद पैदा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम मुस्लिहून हैं, बल्कि हम जो है ना वो वही इस्लाह करने वाले हैं। कुरान कहता है नहीं, असल में तुम ही फासिद हो। तो गोया ऐसे लोग भी होंगे जो बज़ाहिर मुस्लिह कहलाते हैं कि नहीं जी साड़ा मकसद है दो भरावां दी सुलह हो जाए, और दो भरावां दी सुलह की पूरा टब्बर लड़ा के बाहर निकल देने। तो ऐसे लोग जब, इसलिए कुरान ने कहा हुआ है जहाँ पे तलाक की बात आई है ना, कि अगर मियाँ बीवी में थोड़ी नाचाकी हो जाए तो जो साले अफराद हैं दोनों तरफ के, वो जाएं इस मसले को हल करने। चूँकि अगर कोई फसादी चला गया ना, तो वो मियाँ बीवी तो खैर तलाक ही होनी है, उन्होंने माई बाबे भी आपे जो होता है कि जिन्होंने कहा जा तेन मैं फारग कर छड़ना, कत्ल हो जाए। और ऐसा हुआ है कि सुलह करवाने गए तो 10 बंदे और मारे गए। तो फसादी बंदा जो है ना वो अपने मकसद की खातिर कार्रवाई करता है। फसादियों को कोई इख्तियार नहीं दिया जाना चाहिए। फसादी, ये मीर सादक और मीर जाफ़र भी फसादी थे, जो कले के दरवाजे अंदर से खोलते हैं। ये फसादी होते हैं जो गद्दार वतन होते हैं, जो वतन के राज दुश्मनों के हवाले करते हैं, जो मुसलमानों की कमज़ोरियाँ जो है वो दुश्मनों को बताते हैं, भाइयों की कमज़ोरियाँ दुश्मनों को बताते हैं। तो इसलिए फसाद से अगर आप बच गए तो आपने इबलीस का थीसिस डिसअप्रूव करवा दिया, और ये बहुत बड़ी सआदत होगी। तो इसलिए उलमाए कराम जो उलमाए हक़ हैं, आपके दिल में गवाही भी पैदा होगी, और आपको किताब पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन फसाद कर रहा है और कौन अमन की बात कर रहा है। जहाँ पे छोटा मोटा इख्तलाफ है ना, राय का, ओपिनियन का, वो ठीक है, वो जायज़ है भाई। इसी इख्तलाफ से तो ज़िंदगी में मज़े हैं। मेरे साथ आप लोगों का इख्तलाफ हो सकता है, मेरा आपके साथ इख्तलाफ होना तो कोई बड़ी बात नहीं। ये दरख्त मुख्तलिफ है, वो सामने मुख्तलिफ है, मेरी जिल्द का रंग मुख्तलिफ है, आपका मुख्तलिफ है, मेरा कद मुख्तलिफ है आपसे, आपका कद मुख्तलिफ है। इख्तलाफ का कोई मसला नहीं है। मकसद ये है कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके खड़े हैं, या आप अलैहिस्सलाम की तरफ पीठ फेर रहे हैं। आप आज मुँह करके जो खड़े हैं, अब आप अलैहिस्सलाम की तरफ जो मुँह करके खड़े हैं, तो अदब से खड़े हैं या गुस्ताखी से खड़े हैं। तलवार और तीर, आप अलैहिस्सलाम की तरफ तीर फेंक रहे हैं, या आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की तरफ तीर फेंक रहे हैं। तो बहुत सारा नाजुक मामलात आ जाते हैं। तो फसाद से बचें। तालिब इल्मों का फसाद क्या है? वक्त का ज़िया। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फसाद यह है कि आप वक्त ज़ाया करते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फसाद यह है कि आपके मशागिल ऐसे हो जाएं तन्हाई में कि आपकी तवानाइयाँ ज़ाया होना शुरू हो जाएं। ये फसाद है। आपकी आंखें ज़ाया हो जाएं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, आपका वक्त ज़ाया हो जाए, और आपका फ्यूचर जिसको रोशन हो जाना चाहिए था, जिस वक्त के दौरान, यानी मैंने एक नौजवान का इंटरव्यू किया कि आपने 1 साल में कितनी पबजी खेली है, तो यकीन माने उसने कैलकुलेटर निकाल के ना मुझे कहता है कि सर 365 दिन हैं, और डेली आप इसको 15 से 17 घंटे जो है ना मल्टीप्लाई कर लें। तो वो बड़ा लंबा चौड़ा साहब, आप देखो अगर 365 दिनों को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करें ना 10 घंटे, तो 3650 घंटे जो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे, एक इंसान ने फसाद की राह में ज़ाया कर दिए। उस दौरान अगर वो कोई प्रोग्रामिंग सीख लेता, कोई ऐसी बात, तो पबजी से ज़्यादा अच्छी गेम बना के वो अरबपति हो जाता। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम फसाद की तरफ जाते हैं। ये जिस्म जो है ना, ये फसाद की तरफ जाता है। 2 दिन ना नहाओ, बू पैदा हो जाती है, फसाद हो जाता है। मुंह अगर आप साफ़ ना करो, 3-4 दिन दांत ना साफ़ करो, तो इतना फसाद होता है कि आप किसी के पास मुंह करके बात नहीं कर सकते। आपको अपने आप को महकाना पड़ता है ताकि फ़साद पैदा ना हो। कान साफ़ रखने पड़ते हैं, नाखून ये हम काट के रखते हैं। हर जुम्मे के दिन, जुमेरात को, जुम्मे को हम काटते हैं, ताकि इनमें जब फ़साद पैदा होगा तो खाने के ज़रिए वो फ़साद हमारे अंदर जाएगा। यानी जरासीम भी तो फ़साद ही है ना, बिगाड़ पैदा हो गया। तो हर चीज़ के अंदर फ़साद की ताबीर करें, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा जो मेरे वक्त का दुश्मन है, ये मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। जो बंदा मेरे माँ बाप के हक़ में नहीं, वो मेरे हक़ में कैसे हो सकता है। यार जो लड़की मुझे कहती है, या जो लड़का मुझे कह रहा है कि आओ भाग के शादी कर लेते हैं,
جس کو میرے ماں باپ کی عزت وقار اور احترام کی فکر نہیں ہے، وہ کل کو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ یا جو لڑکی میری خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ کو چھوڑ سکتی ہے، وہ کل کو مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، جب آپ اس طرح کے فساد کے پہلوؤں پہ غور کریں گے نا تو آپ سدھرتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ کون سا رائٹر فسادی ہے، کون سا شاعر فسادی ہے، کون سا یوٹیوبر فسادی ہے، کون کہاں سے بول رہا ہے۔ پیٹرنز آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھیں، فساد سے بچنے کی تمنا امن کا تقوی ہے، امن کی شروعات ہے۔ تقوی بنیاد ہے نا، تو اسی لیے تقوی کو پہلی شرط رکھا گیا کہ آپ اللہ سے ڈرو۔ اس وجہ سے ڈرو کہ یار ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اس وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رجوع اسی کی طرف ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں، اب میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ آپ کا شعور اتنا پختہ کر دے گا کہ آپ کو محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ کون فسادی ہے، کون امن پسند ہے۔ آپ لوگوں کے کومنٹ اور پوسٹ پڑھ کے اندازہ لگا لیں گے۔ آپ کے سامنے کوئی نہیں بھی ہوگا تو آپ تصور کی آنکھ سے بتا دیں گے کہ کون فسادی اس وقت دل میں کیا سوچ رہا ہے، کس کے سینے میں اس وقت جلاپا چل رہا ہے۔ یہ مومن کی فراست جو ہے نا، بڑے کمال کی چیز ہے، لیکن مومن ہونے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سچے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و اسلام محمد و آل محمد پر۔ یہ سخت بادل ہیں سامنے، دعا کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم میرے اور آپ کے کوئی ایک یا دونوں جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، رحم ہو ان کے اوپر، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کریم ان کو پھولوں کی وادیوں میں رکھے، ان کا حشر انعام یافتہ کے ساتھ ہو، وہ آگ سے محفوظ کر لیے جائیں، ان کی قبریں مہک اٹھیں، ان کا علیین ٹھکانہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ان کو نصیب ہو، اولیاء اللہ کی، صدیقین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی سنگت اور صحبت ان کو ملے، ان کو دودھ اور شہد کی نہروں تک رسائی ہو، ان کو پہننے کو جنت کے لباس ملیں، ان کے چہرے تر و تازہ رہیں، ہمیشہ تر و تازہ رہیں، اور سلام قولا من رب الرحیم ان کا مقدر ہو، حوض کوثر کا جام کوثر ان کو نصیب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو زندہ ہیں اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے، ہماری نسلیں، اللہ کریم ہمیں بھی ہمیشہ صالحین کی اتباع میں رکھے، انعام یافتہ کی سنگت میں رکھے، ہمارا حشر بھی خیر والا ہو، ہم جہاں پہ دفن ہوں وہ زمین خیر والی ہو، ہم جب قبر سے نکلیں تو خیر والے لوگوں کے ساتھ اٹھ کے چل پڑیں، ہم جب پل صراط سے گزریں تو ہمارا ٹھکانہ خیر والا ہو، اور ہم بھی حوض کوثر تک پہنچیں، اور پیارے آقا منٹھار آقا سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے نازک نازک گورے چٹے ہاتھوں سے ہم بھی کانپتے ہاتھوں سے جام کوثر پکڑیں اور گٹا گٹ پی جائیں۔ یا حی یا قیوم۔ بہت ساری دعائیں آپ کے رزق کے لیے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو ایسا رزق عطا فرمائے کہ آپ کے وجود کی کثافتیں ختم ہو جائیں، اور کبھی آپ کے رزق کو کسی کی نظر بد کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کے ڈی این اے کو پاک صاف کر دے، اور آپ جن نسلوں کے پرکھ بنے ان نسلوں میں امن ہی امن ہو، ترقی کے خواب ہوں، ڈیولپمنٹ کی باتیں ہوں، مایوسی ان میں نہ آئے، گمراہی ان میں نہ آئے، غضب ان میں نہ آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے کثیر اپنے حساب سے بغیر حساب والا رزق دے، خیر والا رزق دے، ایسا رزق جس میں کوئی
رکھنا نہ ہو، کوئی فساد پیدا نہ ہو، ایسی دولت آپ کو نہ ملے جو آپ کو فساد کی طرف مبتلا کرے، آپ کو اللہ کریم ایسی توانائیاں نہ دے کہ آپ فسادی ہو جائیں۔ اللہ کریم آپ کو ایسی کتابیں اور ایسے صاحب کتاب تک پہنچائے جو امن پسند ہیں، جو امن والے لوگ ہیں، اور بے شک امین ہی امن والے ہوتے ہیں، اور بے شک خیانت کرنے والے ہی فسادی ہوتے ہیں۔ جسے امانتوں کی فکر نہیں، جو اپنے وجود کو امانت سمجھ کے اس میں خیانت کرتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ بہت ساری دعائیں آپ کے حالات و واقعات کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو نورانی وجدانی لمحات نصیب کرے، اور آپ کو اس زمین پر سکون عطا فرمائے، جنون عطا فرمائے، علم و فنون عطا فرمائے، ایسے علم و فنون جس سے آپ کے لیے اللہ کی راہ پر سر اٹھا کے سفر کرنا آسان ہو جائے۔ چونکہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں نا، وہ ایسے گھسٹ گھسٹ کے نہیں چلتے، ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے۔ میں آپ کے اسی یقین کی دعا کرتا ہوں، اللہ کریم آپ کو وہ یقین محکم عطا کرے، وہ عمل پہم عطا کرے۔ یا حی یا قیوم، اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں آپ سب پر، آپ کے والدین پر، میری بیجی پر، میرے تمام رشتہ داروں پر، میرے تمام اساتذہ کرام پر، میرے تمام طلبہ و طالبات پر، میری زندگی کے ہر اس لمحے پر جو گزر چکا، جو گزر رہا ہے اور جو گزرے گا، جو آئے گا، میرے ہوتے ہوئے، مجھ سے پہلے اور میرے بعد، اور اس لمحے سے جڑے ہوئے ہر انسان پر اللہ کریم اپنے علم کے حساب سے سلامتی بھیجے، اس کی رحمتیں نازل ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ آپ کو اللہ کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرے، کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرے، کسی دشمن کا محتاج نہ کرے، کسی بدنیت کا محتاج نہ کرے، کسی فسادی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ انعام یافتہ کی سنگت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ کے نبی منٹھارا کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر، برکتیں نازل ہوں آپ پر، درود و سلام ہو آپ پر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری طرف سے، ہمارے ان والدین کی طرف سے جو چلے گئے اور ان کی طرف سے جو موجود ہیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کی طرف سے، ہر درخت کی طرف سے جس کے نیچے سے ہم گزریں، زمین کے ہر اس ذرے کی طرف سے جس سے ہم گزریں، اور آسمان کے ہر اس حصے سے جو ہمیں دیکھ رہا ہو، آپ پر درود و سلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نکلیں گے جی؟ چائے؟ یا حی یا قیوم۔